واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 150۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مرتینہ نے ہرکل کو مارنے کا فیصلہ کچھ عرصے پہلے کیا تھا، جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہرکل اپنے دوسرے بیٹے قسطنطین کو ہی اپنا جانشین بنائے گا۔ مرتینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کے ساتھ تو ہرکل نے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ اسی رات طبیب کے اس خاص کمرے میں ایک نوخیز لڑکی داخل ہوئی، جس کمرے میں طبیب کے گھر کا کوئی اپنا فرد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی چلا بھی جاتا طبیب کو کسی غیر عورت کے ساتھ شراب پیتے یا رنگ رلیاں مناتے دیکھ بھی لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ عیش و عشرت اور یہ رنگین بدکاریاں رومی معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھیں۔ اس طبیب کو تو اس کے گھر کا کوئی فرد اس لیے بھی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ملکہ مرتینہ کا منظور نظر تھا اور اس سے پیش قیمت انعامات لا کر گھر والوں کو دیتا تھا۔ یہ لڑکی بھی انعام کے طور پر طبیب کے پاس آئی تھی اور یہ طبیب کا ذاتی انعام تھا۔ مرتینہ نے طبیب کو ایسے ہی حسین اور دلکش انعام پہلے بھی بھیجے تھے، لیکن اس روز اس نے مرتینہ سے کہا تھا کہ آج رات کوئی اد کھلی کلی بھیجے۔ طبیب نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ وہ صحیح معنوں میں اد کھلی کلی تھی، وہ حرم کی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں عموماً ساقی کے طور پر کام کرتی تھی۔ شاہی محفلوں میں یہ لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں شراب پیش کیا کرتی تھی اور انہیں خصوصی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ اس رات مرتینہ نے طبیب کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی ایک لڑکی بھیج دی، حالانکہ ان لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ مرتینہ طبیب سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ 1.5-2 مہینے بعد اس کا بیٹا ہرکلیوناس ہرکل کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بات بڑی صاف تھی، ہرکل کی زندگی ہی 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہ گئی تھی۔ ملکہ مرتینہ بڑی ہی خوبصورت ڈائن تھی۔ تمہارا نام؟ طبیب نے میر یقاس، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے میری بھی کہتے ہیں اور میریا بھی۔ شاہی حرم میں بڑی ہی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں موجود تھیں اور ان میں سے 2-4 طبیب کے پاس آئی بھی تھی، لیکن اس لڑکی سے زیادہ حسین لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ طبیب پر تو نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، اس کی تو جیسے عقل ہی مغلوب ہو گئی۔ اس نے مخمور سی آواز میں کہا، تمہارا سراپا ہی اتنا نشہ آور ہے کہ اس کی موجودگی میں روم کی بہترین شراب بھی بیکار لگتی ہے۔ شراب تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی، میریا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھ سے جو پیتا ہے وہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑوں پر اڑنے لگتا ہے۔ ملکہ مرتینہ نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کر خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن طبیب کو خوش کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہ جائے اور طبیب کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرتینہ نے وجہ یہ بتائی تھی کہ قیصر روم ہرکل بیمار ہیں اور یہ طبیب ان کا علاج کر رہا ہے۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس طبیب کو آسمان تک پہنچانا ہے۔ طبیب کے ہاں جا کر میریا نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ طبیب ذہنی طور پر کمزور اور ڈھیلا آدمی ہے۔ میریا نے اپنی تربیت کے مطابق طبیب کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دی کہ طبیب احمقوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ میریا نے اسے شراب پلانی شروع کی اور پلاتی ہی چلی گئی۔ پھر یوں لگتا تھا جیسے طبیب نہیں بلکہ میریا اس ادھیڑ عمر کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ طبیب نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ اس نے ملکہ مرتینہ کی بات چھیڑ دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو ملکہ کو یہاں بلا کر پوری رات اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے۔ ملکہ مرتینہ جب میرے پاس ہوتی ہے تو وہ ملکہ نہیں بلکہ صرف مرتینہ ہوتی ہے۔ طبیب نے میریا پر اپنا رعب گانٹھنے کے لیے اور شراب کے زیر اثر کہا، آج اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حرم ہے تو شاہ ہرکل کا، لیکن اصل میں یہ میرا حرم ہے۔ میریا پر طبیب کا رعب بیٹھا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میریا کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ملکہ مرتینہ طبیب کے پاس آتی ہے۔ میریا کو یہ شک بھی ہوا کہ طبیب اپنا رعب جمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میریا میں تجسس بیدار ہو گیا اور وہ اصلیت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگی۔ اب میریا کا رویہ ایسا جذباتی اور اشتعال انگیز ہو گیا کہ طبیب کی اگر کچھ عقل صحیح رہ گئی تھی وہ بھی میریا کے قبضے میں آ گئی۔ تخت کے جانشین کے سلسلے میں شاہی محل میں جو کشمکش چل رہی تھی، باہر کے کچھ لوگ اس سے واقف ہو گئے تھے اور شاہی محل کے اندر تو ادنا درجے کے ملازموں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو ہرکل کا جانشین بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور ہرکل اس لڑکے کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی جگہ بڑے بیٹے قسطنطین کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہے۔ میریا کو تو یہ سب چکر پوری طرح معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ طبیب مرتینہ کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی
فلسفی کی باتیں کر رہا ہے تو میریا نے سوچا کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ ہرکلیوناس جانشین ہوگا یا قسطنطین۔ میریا نے یہ بات چھیڑ دی، آپ کو تو بالکل صحیح معلوم ہوگا۔ میریا نے کہا، آپ کی عظمت کا اندازہ تو اس سے ہی ہو جاتا ہے کہ ملکہ مرتینہ کے ساتھ آپ کی اتنی گہری دوستی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، شاہ ہرکل کا جانشین کون ہوگا؟ جسے میں چاہوں گا۔ طبیب نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، مرتینہ کے بیٹے کے سوا اس تخت پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر شاہ ہرکل کا حکم کچھ اور ہوا تو شاہ ہرکل، طبیب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس شہنشاہ کی جان میری مٹھی میں ہے، چاہوں تو کل اس کے جسم سے نکال لوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میریا نے اپنی تربیت اور پھر اپنے تجسس کی تسکین کے مطابق طبیب پر اپنے حسن اور اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں اور گالوں کا سحر طاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر جانشین کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ طبیب نے بات صاف تو نہ کی، لیکن میریا کو شک ہو گیا کہ شاہ ہرکل کو جو روگ کھا رہا ہے اس میں ملکہ مرتینہ اور اس طبیب کا بھی ہاتھ ہے۔ طبیب پر ایک تو شراب کا اور پھر اس نوخیز لڑکی کے حسن کا خمار طاری تھا، اس لیے وہ غیر محتاط ہو کر اتنی نازک بات کر رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حرم کی ایک لڑکی میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات کسی اور کے کانوں میں ڈال دے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ میریا اس طبیب کے ذہن اور اعصاب پر ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر طاری ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی، میریا کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ابھی تاریک تھی۔ طبیب سانس لیتی ہوئی لاش کی طرح بے سود پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ میریا آہستہ آہستہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ڈیوٹی پوری ہو چکی تھی، وہاں سے وہ اپنے حرم میں جا پہنچی۔ اگلی رات میریا حرم سے پھر غیر حاضر تھی۔ گزشتہ رات تو ملکہ مرتینیہ کے حکم سے غیر حاضر ہوئی اور طبیب کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن اگلی رات وہ چوری چھپے غیر حاضر ہوئی تھی۔ وہ شاہی محل کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی خوشنما اور روح افزا باغ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شہزادہ بیٹا تھا جس کا نام کونستانس تھا۔ کونستانس ہرکل کے بیٹے قسطنطین کا بیٹا تھا، یعنی ہرکل کا پوتا۔ چونکہ ہرکل قسطنطین کو زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے کونستانس سے بھی ہرکل بہت پیار کرتا تھا۔ قسطنطین ادھیڑ عمری میں پہنچ گیا تھا اور کونستانس کی عمر 23-24 سال تھی۔ یہ نوجوان انہی شہزادوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو شرم، حجاب اور اخلاقیات کی پابندیوں سے آزاد سمجھا کرتے تھے۔ اپنے باپ کے حرم کو وہ اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے اور باپ کی پسند کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے تھے۔ کونستانس بھی کچھ اسی قماش کا شہزادہ تھا۔ عیش و عشرت کے دوران اس کی نظر میریا پر پڑی تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کے حرم نے اس کے بیٹوں، بھتیجوں وغیرہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن شہزادے حرم کی نوکرانیوں اور ہیجڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ انہیں چوری چھپے اس خدمت کا بڑا اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ کوئی شہزادہ کسی نوکرانی کو انعام و اکرام دے کر کہتا کہ رات فلاں لڑکی کو باہر لے آنا، تو نوکرانی خطرہ مول لے کر اس لڑکی کو لے آتی تھی۔ کونستانس بھی ایسی ایک دو عورتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور اس کی فرمائش پوری کرتی رہتی تھی۔ اب کونستانس نے میریا کو ایک محفل میں دیکھا تو ایک عورت سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی طرح مجھ سے ملواؤ۔ اس نے اس عورت کو اچھا خاصا انعام دیا اور عورت نے ایک رات میریا کو باہر نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میریا اس طرح کسی شہزادے کی فرمائش پر چوری چھپے نکلی تھی۔ وہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے کوئی ملازمہ اسے باہر لانے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ میریا کو معلوم تھا کہ وہاں درپردہ یہ کاروبار بھی چلتا ہے، لیکن اس نے کبھی ایسی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اب ایک پرانی اور بہت ہی چالاک ملازمہ نے اسے کہا کہ قسطنطین کا بیٹا کونستانس اس کی ملاقات کا خواہش مند ہے، تو اس نے کچھ پس و پیش کی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ انکار کا خطرہ مول نہ لے، کیونکہ یہ شہزادے کسی بھی طرح انتہائی ذلیل انتقام دے سکتے ہیں، اور اگر وہ چلی جائے گی تو اس شہزادے سے منہ مانگا انعام لے سکتی ہے۔ وہ رضامند ہو گئی اور رات ملازمہ اسے کسی طرف باہر لے گئی اور کونستانس کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میریا نے کونستانس کو بتایا کہ وہ باہر آنے سے ڈرتی تھی اور وہ اس زمین دوز کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ ہرکل نے صرف 2 راتیں اسے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر اسے شاہی محفلوں میں مہمانوں کو شراب پیش کرنے کا
کام سونپ دیا اور اس کی تربیت بھی کی، مختصر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی میریا، کونسٹانس نے کہا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں بلایا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ محبت جبر سے پیدا نہیں ہوا کرتی، نہ ہی محبت کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے میریا نے، اور یہ صرف اس لیے کہی ہے کہ میں تمہیں ان شہزادوں جیسا شہزادہ سمجھتی ہوں جو حرم میں اس طرح کی ڈاکہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ تم محبت کی بات کرتے ہو، محبت کسے عزیز نہیں؟ مجھے میرے ماں باپ سے نوچ کر یا جبرن خرید کر قید میں ڈالا گیا ہے۔ میں تو محبت اور پیار کو ترس گئی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنی حوث کی تسکین کے لیے بلایا ہے تو میں تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ایک بت ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اگر بات اس محبت کی کرتے ہو جس کا تعلق جسمانی حوث کے ساتھ ہوتا ہی نہیں تو مجھے آزما کر دیکھ لو، تمہاری محبت پر جان بھی قربان کر دوں گی۔ یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا۔ دونوں بہت دیر شاہی باغ کے ایک کونے میں بیٹھے رہے تھے۔ جب میریا جانے لگی تو کونسٹانس نے اسے کچھ نقد معاوضہ پیش کیا۔ میریا نے نقدی دیکھی، پھر کونسٹانس کے چہرے پر نظریں جمائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کونسٹانس نے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ اس محبت کی یوں توہین نہ کرو، میریا نے کہا۔ جب تمہارا اشارہ ملے گا میں آ جایا کروں اور میں ایک خاص انتظام کر دوں گا، کونسٹانس نے کہا۔ میں حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو کہہ دوں گا کہ کوئی شہزادہ تمہاری فرمائش کرے تو صاف انکار کر دینا۔ البتہ تمہیں شاہ ہرکل اور ملکہ مرتینہ کے حکم سے کسی کے حوالے کیا گیا تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا۔ اگلے ہی روز کونسٹانس نے یہ انتظام کر دیا کہ حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو شدید نتائج کی دھمکی دے کر کہا کہ میریا کو اس درپردہ کاروبار میں استعمال کیا گیا تو اسے باہر لے جانے والی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس حکم پر عمل ہوتا رہا۔ میریا اور کونسٹانس اسی باغ میں ملتے رہے اور وہ ایک دوسرے میں اتنے جذب اور تحلیل ہو گئے کہ انہیں بعض ملاقاتوں میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات گزر گئی ہے اور پرندوں کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اس محبت کا ایک اثر تو یہ دیکھا کہ میریا کو کوئی اور اپنی فرمائش پر نہیں بلاتا تھا، دوسرا اثر یہ کہ کونسٹانس کا دھیان کبھی کسی اور لڑکی کی طرف نہ گیا۔ کونسٹان قسطنطین کا بیٹا تھا اور قسطنطین کو ہرکل نے تجربہ کار جرنیل بنا دیا تھا۔ اس نے لڑائیاں لڑی تھیں اور میدان جنگ میں قیادت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایسی ہی تربیت بیٹے کونسٹانس کی بھی کی۔ یہ نوجوان فن ضرب و حرب میں بھی طاق ہو گیا تھا اور شاہی معاملات اور امور کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور انتظامی امور تو اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا کہ کونسٹانس کا شمار آوارہ شہزادوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلی ملاقات کے 6-7 مہینے بعد کونسٹانس اور میریا ایک بار پھر باغ کے ڈھکے چھپے کونے میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم تھے۔ آج تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میریا نے کہا، لیکن ابھی یہ دل میں ہی رکھنا، میری گزشتہ رات اس طبیب کے ہاں گزری ہے جو شہنشاہ ہرکل کا علاج کر رہا ہے۔ وہ ہے تو طبیب لیکن اس سے زیادہ احمق آدمی اور شاید کوئی نہ ہو۔ مجھے ملکہ مرتینہ نے اس کے یہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ طبیب تو مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا، اسے شراب پلائی اور وہ پیتا ہی گیا، اور جو اس نے باتیں کی اس سے پتا چلا کہ اس شخص کے اندر میں سے کوئی بھی راز نکال سکتی ہوں اور اس کے حوث پوری کیے بغیر رات بھی گزار سکتی ہوں۔ یہ سن کر تم کیا کرو گے کہ میری یہ رات کس طرح گزری؟ یہ سن لو کہ وہ مجھ سے اتنا مرعوب اور مغلوب ہوا کہ اس کی دل میں سے ایک دو ایسی باتیں نکل گئی جن میں سے ایک شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ ہرکلیوناس ہرکل کا جانشین بنے۔ ملکہ کے متعلق اس نے ایسی باتیں کی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ملکہ کے ساتھ اس کی کوئی اور ہی بے تکلفی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ کونسٹانس نے کہا، ملکہ چاہتی ہے کہ شاہ ہرکل صحت یاب ہو جائیں، اسی لیے اسے خوش کر رہی ہے۔ وہ دراصل شاہ ہرکل کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ان کا جانشین بنانا چاہتی ہے۔ میرا شک پھر بھی وہیں قائم ہے، میریا نے کہا۔ شک یہ ہے کہ ملکہ کی رضامندی سے طبیب شاہ ہرکل کو غلط یا زہریلی دوائیاں دے رہا ہے جن سے ان کی صحت بڑی تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے طبیب ایسی جرت نہیں کر سکتا، کونسٹانس نے کہا۔ ہمیں یہ بات
بات ابھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، اگر کی تو بتانا پڑے گا کہ یہ بات تمہاری زبان سے نکلی ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت سلطنت روم پر حکومت ملکہ مرتینہ کی ہے، اس تک تمہارا نام پہنچا تو تمہیں قتل کروا دے گی۔ اگر ملکہ پھر کبھی تمہیں طبیب کے ہاں بھیجے تو پھر یہ راز نکلوانے کی کوشش کرنا، وہ اگر تمہارے حسن اور تمہاری نوجوانی سے مرعوب ہے تو وہ راز اگل دے گا۔ میں راز اگلوانا چاہتی ہوں، میریا نے کہا۔ دونوں نوجوان تھے، ان پر رومانی جذبات کا غلبہ تھا اور ایسی کیفیت طاری تھی کہ میریا کی بتائی ہوئی بات جیسے اوپر سے گزر گئی ہو، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ملکہ مرتینہ اور طبیب کے درمیان جو راز تھا اس سے پردہ اٹھ گیا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 151 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔